إلا الله لا إله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی یہ کیا ہے اور ہم کیوں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور ہمیں اس عمل پر کیا ملتا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جانور کو جو ہم ذبح کرتے ہیں نہ تو اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، اللہ تک تو صرف تمہارے دل کی کیا نیت ہے وہ پہنچتا ہے۔ قربانی کیا ہے اور اس میں کیا ہمیں ملتا ہے، یہ سیم سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ ما حاذی الاضاحی یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیا سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کئی دنوں تک خواب میں دیکھا کہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بہت تمناؤں کے بعد، بہت دعاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، لیکن وہ اولاد، وہ بچہ، وہ لخت جگر، وہ دل کا ٹکڑا جب دوڑنے کی عمر کو پہنچتا ہے، فلما بلغہ السعی، قرآن کے الفاظ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا امتحان لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی جو ہوتے ہیں ان کے خواب سچے ہوتے ہیں، وحی کی طرح سچے ہوتے ہیں، ریویلیشن کی طرح۔ یہ ہم جیسوں کے خواب نہیں ہوتے جو شیطانی وساوس کے ذریعے آتے ہوں یا دوسری وجوہات سے بھی آتے ہیں۔ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے لخت جگر کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں، ذبح کر دوں۔ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا کہ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے، میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ بیٹا بھی تو ویسا ہی تھا جو خود نبی بننے والا تھا، اس بیٹے نے بھی جو جواب دیا ہے وہ سننے کے لائق ہے، قرآن کریم کے اندر مذکور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بچے تھے انہوں نے کہا اے والد محترم، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا وہ آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹانے کی کوشش کیا زمین پر، تو بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا اوندھے منہ ہو جاؤ، یعنی چہرے کو نیچے کر لو تاکہ کہیں تمہارا معصوم چہرہ دیکھ کر مجھے رحم نہ آ جائے اور کہیں میں اللہ کے حکم سے کو کرنے سے رک نہ جاؤں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے سے رک نہ جاؤں۔ اور ایسا ہی کیا، بچے کو اوندھے منہ لٹا دیا زمین پر، اور جیسے ہی چھری چلانے کی کوشش کی ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ تم نے خواب کو سچ کر دکھلایا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ میرا مقصد تم سے تمہارے لخت جگر کو چھیننا نہیں تھا، بلکہ مقصد تمہیں آزمانا تھا، تم آزمائش میں پورے اترے۔ اور پھر چھری جو چلا رہے تھے تو وہاں پر چھری جہاں پر چلا رہے تھے وہاں پیتل کا کوئی ٹکڑا حائل ہو گیا اور وہ چھری چل نہ سکی اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر، اور اس کی جگہ پر ایک مینڈے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھیجا اور پھر اس کو ذبح کیا گیا۔ تو یہ قربانی جو ہے، جو انہوں نے جانور کو ذبح کیا تھا اللہ کے حکم سے، تو اس چیز کو، سنت کو، اس نبی کے طریقے کو پوری دنیا کے انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دے دیا کہ جو بھی انسان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلیٰ یادگار قربانی کی پیروی میں ایک جانور کو ذبح کریں۔
یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی ہماری اسی وقت ہوگی جب اسی جذبے کے ساتھ، اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم جانور کو ذبح کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا تم نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کے نام پر اپنی محبوب چیز کو قربان نہ کر دو۔ انہوں نے تو اپنے لخت جگر کو قربان کرنے جا رہے تھے اور کرنے کا ارادہ کیا تھا اللہ کے حکم سے، لیکن ہمیں تو صرف جانور کو قربان کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو وہی جذبہ ہونا چاہیے۔ گوشت کھانا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ جانور کو ذبح کیا اور مہینوں تک گوشت کو اسٹاک کر کے رکھا، نہ تو گوشت کھانا مقصد ہونا چاہیے اور نہ ہی دکھاوا مقصد ہونا چاہیے۔ پھر کوئی سمجھے کہ ہم نے 10 جانور کو قربان کیا، ہم نے 5 جانور کو قربان کیا، ہم نے 50,000 کے جانور کو قربان کیا، یہ دونوں چیزوں سے ہماری قربانی پاک ہونی چاہیے۔ قربانی اسی جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ قربانی کب ہوگی؟ جب ہم اخلاص کے ساتھ اچھے جانور کو قربان کریں۔ یہ نہ ہو کہ صرف چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے باہر جو غریب علاقوں میں قربانیاں ہوتی ہیں 1000 روپے میں، وہ وہاں پیسے دے کر چھٹکارا حاصل کر لیا۔ یہ روح قربانی کے منافی ہیں۔ ہم اچھے جانوروں کا انتخاب کریں اور اس سے تھوڑی انسیت حاصل کریں۔ اگر ہمارے پاس جگہ ہو تو 1 آدھ دن کم سے کم پہلے لے آئیں، اور اگر زیادہ دن رکھنے کی جگہ ہو تو تھوڑے دن پہلے لے آئیں، اس جانور سے تھوڑا لگاؤ حاصل کریں اور پھر جا کر اپنے ہاتھ سے سنت کے مطابق ذبح کریں جانور کو۔ حدیث شریف ہے کہ قربانی کے ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے نام پر جانور کو قربان کرنے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے نام پر جانور کو قربان کیا جائے۔ میں نے جو آیت اس سے پہلے پڑھی تھی جس میں اللہ نے یہ کہا تھا کہ نہ تو گوشت تمہارا پہنچتا ہے اللہ کے پاس نہ خون، یہ ایک خاص پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ وہ یہ ہے کہ جو جہلا تھے، جاہل لوگ تھے مکہ کے مشرکین و کفار، وہ جانور کو ذبح کرتے، خون سے کعبہ کی دیواروں کو پوت دیتے اور گوشت کو وہاں لٹکا دیا کرتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کی یہ بلیف تھی کہ یہ گوشت اور یہ خون اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ تک نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اللہ کے پاس تو صرف تمہارے دل کا ارادہ پہنچتا ہے کہ کس مقصد سے تم نے جانور کو قربان کیا ہے۔ تو یہ ہے ہماری قربانی۔ Eastern Crescent is not just an English monthly, but differs from others in many ways. It consists of well-researched articles, targets issues which seldom get the attention of the mainstream media, gives every issue its deserving place, answers the misconceptions about Islam and Muslims, acts aptly on its slogan, Alternative Media, People's Choice. For subscription and other details, please contact us on 022-2677-1618 or 022-2679-8538. You may also log on to www.easterncrescent.in.